آج انسان ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر اتنا اپنے آپ کو دور کر لیا کہ اگر کسی مذہب کا ایک بچہ پانی پینے کے لیے کسی دوسرے مذہب والوں کے ٹھکانے پہ جاتا ہے تو خونخوار دشمنوں کی طرح معاملہ کرتے ہیں۔ یہ تعلیم کس نے دی؟ کیا کسی مذہب میں یہ تعلیم موجود ہے؟ روئے زمین پر جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہوں، کیا کوئی دکھا سکتے ہیں کہ جی ہمارے مذہب کے حساب سے ہم دوسرے مذہب والے کو پانی نہیں پلا سکتے؟ کہاں چلی گئی ہمدردی؟ کہاں چلا گیا احساس دل کا؟ کب مر گیا انسان کا ضمیر کہ گھونٹ پانی پینے پر سزا دی جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ اور ننگوں کو کپڑا پہناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کو کھلاؤ، مسلمان بھوکا ہے تو اسے کھلاؤ، مسلمان پیاسا ہے تو اسے کھلاؤ۔ نہیں، آپ دیکھیں گے ایک صحیح روایت کے اندر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، مشہور واقعہ کہ رب پروردگار اگر کسی عمل کو پسند کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ احکم الحاکمین ہے، سب اس کے رعایا اور بندے ہیں، سب اس کے رعایا اور بندے ہیں۔ کہ ایک بدکار عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، زندگی میں گناہ ہی گناہ ہے، کوئی اطاعت و فرما برداری نہیں ہے احکم الحاکمین کی، لیکن ایک کتا پیاس کے مارے سسک رہا ہے اور اس نے کسی بھی طرح انتظام کر کے کنویں سے پانی نکال کر کتے کو پانی کا گھونٹ پلا دیا۔ حدیث کے اندر ہے اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ پیاسا انسان تو دور کی بات، پیاسا جانور کو بھی پانی پلانے پر پروردگار معاف کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے ایک جنازہ گزر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کوئی بات نہیں، انسان کا جنازہ ہے، وہ جہاں جا رہا ہے سب کو وہاں جانا ہے، وہ جہاں جا رہا ہے سب کو وہی جانا ہے۔ میں نے اس کی عظمت کی بنیاد پر، صرف انسانیت کی بنیاد پر، اس لیے کہ وہ ابھی کا جو سفر ہے وہ سفر سب کو کرنا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کچرا ڈالنے والی بڑھیا کون تھی؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے کتنی بہترین عملی طور پر مثالیں پیش کی ہے۔ اس لیے بزرگوں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا چاہیے۔ وہ 6 باتیں جو حدیث کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، وہ پوری کی پوری 6 باتیں انسانیت سے متعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے۔ یہاں پر مسلم مومن کا کوئی لفظ نہیں ہے، اور قرآن کی آیت سے پتا چلا کہ ہم سب ایک مرد ایک عورت اور من نفس واحدہ، ایک نفس اور ایک جان سے پیدا کیے ہیں، تو قیامت تک آنے والے سارے انسان آپس میں نسلی اور نسبی اعتبار سے بھائی بہن ہیں۔ اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا، اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملنا ایک صدقہ ہے۔ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پہ کر کے دکھایا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے ملتے تو روایت کے اندر ہے کہ وہ پہچان والے ہوتے یا پہچان والے نہیں ہوتے، آپ اتنی حساس بشاش اور اتنی دلچسپی کے ساتھ آپ ان سے ملاقات کرتے، ایسا لگتا کہ کوئی کسی پچھلوں کئی سالوں پچھڑے ہوئے پرانے دوست سے ملاقات کی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کرتے، یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، تو مکمل طور پر ان کے طرف متوجہ ہو کر بات کرتے، سامنے والا یہ محسوس کرتا کہ مجھے ضرورت نہیں بلکہ ان کو ضرورت ہے، مکمل طور پر متوجہ ہوتے۔ جب تک ایک آدمی کی بات ختم نہیں ہو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ آپ سنے ہوں گے روایات میں، آپ اگر کسی سے مصافحہ کرتے تو اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے جب تک کہ سامنے والے سے محسوس نہ کرتے کہ ابھی وہ ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی،
جس کے ذریعے سے آپ نے کائنات کے تمام انسانوں کو اتنا شاندار پیغام دیا ہے. تو نبی فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے. پوری 6 باتوں میں صدقہ کا ذکر ہے. تو لفظ صدقہ کی پہلے میں توجیہ کر دیتا ہوں کہ نبی نے کیوں فرمایا صدقہ ہے. صدقہ کہتے کس کو ہے؟ ہم اور آپ اس کی بھی ڈیٹیل آج تک جاننے کی کوشش نہیں کی کہ صدقہ کہتے کس کو ہے. ہم اور آپ کے ذہن میں ایک بات ہے کہ صدقہ اس کو کہتے ہیں جب اپنے اوپر تکلیف آئے تو تکلیف کے موقع پر کسی لاچار مجبور غریب کو کچھ دے دینے کا نام صدقہ ہے. اس سے زیادہ ہم اور کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہے کسی کے ذہن میں ہمارے؟ تکلیف آئی، تکلیف کے موقع پر کچھ دے دینا، کہتا تھوڑا صدقہ کر دو، صرف اسی کا نام نہیں ہے. بغیر تکلیف کے خوشحال زندگی میں بھی آدمی بہترین صدقہ کر سکتا ہے، اور ایسا صدقہ جس صدقے کے وجہ سے وہ احکم الحاکمین کو راضی کر سکتا ہے. صدقے کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں صدقہ ہے کیا جی؟ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، یہ صدقہ کا مقصد ہے، یا اس صدقہ کا معنی ہے، یا اس صدقہ کی تشریح ہے، اس کی تفسیر ہے، توضیح ہے. الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے. اور رب کس پر غضبناک ہوتا ہے؟ جو گنہگار ہوتا ہے. کوئی ایک اپنا خاص خوشحال فرما بردار آدمی پر کبھی غصہ ہوتا ہے؟ ٹوٹ پڑتا ہے؟ جب بندہ پہلے سے مطیع اور فرما بردار ہے تو اللہ اس پر غضبناک کیوں ہوگا؟ غضبناک تو اس پر ہوتا ہے جو نافرمانی کرتا ہے، حکموں کو توڑتا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو قربان کرتا ہے. ایسے لوگوں پر اللہ غضبناک ہوتا ہے. تو نبی نے راستہ دیا ہے کہ رب پروردگار کے غضب کو اگر ٹھنڈا کرنا ہے تو صدقہ کرو. اب نبی فرماتے ہیں اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے. مسکرا کر ملنے والا عمل پتہ نہیں ہماری زندگی میں کون سا بڑا گناہ ہے، کون سی بڑی نافرمانی ہے، اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے رب پروردگار کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں عقل مندی اور ہوشیاری. کہتے ہیں آدمی بڑا ہوشیار ہے. آدمی کو دین میں ہوشیار ہونا چاہیے، اپنے آخرت کو بنانے میں ہوشیار ہونا چاہیے. اور آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ جی مسکرا کر کن سے ملیں گے؟ جن سے بنتی ہے. پتا چلا کہ گاؤں کے اندر بہت سارے لوگوں سے ان کی بات چیت ہی چالو نہیں ہے، بہت سارے لوگوں سے ملنا جلنا ہی نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی ذاتی باتوں کی بنیاد پر یا مفاد و نقصان کی بنیاد پر قطع کلام کر لیتے ہیں. مہینوں سالوں بات چیت نہیں کرتے، سلام کلام نہیں کرتے، اٹھتے بیٹھتے نہیں، ایک دوسرے کی محفلوں میں آتے جاتے نہیں. تو مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، اور صدقہ احکم الحاکمین کے غضب کو بجھا دیتا ہے. نمبر 2، نبی نے کیا فرمایا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صدقہ ہے. دیکھیے کوئی بھاری عمل نہیں ہے کہ جی جس کو کرنے کے لیے بہت لمبا زمانہ، لمبا ٹائم، بھاری پیسے چاہیے، ایسا نہیں ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا صدقہ ہے. اب امر بالمعروف یعنی بھلی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکنا. نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، گھر سے نکل رہے تھے یا آفس سے یا کہیں سے آ رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ بچے لوگ کھیل رہے ہیں اور بھی کوئی دوست احباب ہے، ان سے کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا چلو. یا امر بالمعروف ہو گیا. یا کچھ راستے میں آتے ہوئے یا چلتے پھرتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کچھ مزاج شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، اگر ہم سے ہو سکا تو شریعت نے کتنی آسانی رکھی ہے، اگر تم ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ان کو روک دو، نہیں کرنا تمہیں یہ سب. اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر اس کو زبان سے روک دو، بول کر اسے روک دے، بیٹا ایسا نہ کیا کرو. کیوں کرتے ہو ایسا؟ تمہارے ماں باپ اتنے اچھے اور تم یہاں ایسا کر رہے ہو. اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو تیسرا درجہ گنجائش شریعت نے رکھی ہے کہ دل سے اس کو برا سمجھے. کتنی بہترین آسانیاں ہیں شریعت کے اندر نیکیاں کمانے اور نیکیاں جمانے کے لیے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر صدقہ ہے.
یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس کو کیا جائے؟ صرف مسلمانوں میں نہیں، بالکل نہیں. غلط ہوتا ہوا چاہے کسی کو بھی دیکھیں، ہاتھ سے اس کو روکیں، یا زبان سے یا دل سے اس کو برا سمجھیں. اور بھلائی کی بات ہے تو آپ کسی کو بھی حکم اور آرڈر دے سکتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ صدقہ ہوگا، اور صدقہ رب کائنات کے غضب کو بجھا دیتا ہے. نمبر 3، راستہ بھولے ہوئے کو راستہ بتا دینا. بھٹکے ہوئے کی 2 قسمیں ہیں. راستہ بھولے ہوئے کی 2 قسمیں ہیں. کبھی ایک اچھا صحیح سالم تندرست ٹھیک ٹھاک آدمی ہے لیکن راستہ بھول گیا. ان کو جانا تھا ایک طرف، چلا گیا ایک طرف، یا جانا تھا آگے جا کر فائنل نہیں کر پا رہا ہے کہ ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں. کون سے راستے سے میں اپنے منزل میں پہنچ سکتا ہوں؟ وہاں پر انہوں نے ہمدردی سے پوچھ لیا، بھائی فلاں جگہ جانے کے لیے ہم کو کون سا راستہ جانا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی یہ راستے پہ چلے جاؤ. کیا خرچ ہوا ہمارا؟ کون سا دماغ لگا؟ کون سے پیسے خرچ ہوئے؟ کتنا ٹائم گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے نام اعمال میں صدقہ کے نام سے یہ لکھ لیا گیا. اب یہ رہبری کر دینا صدقہ ہے. اب اس کا پاور اتنا ہے کہ حکم الحاکمین اگر کبھی ناراض ہو گئے ہو ہمارے کسی عمل سے تو اس کے رب کے اس غصے کو یہ صدقہ بجھا دے گا. اس رب کے غصے کو یہ صدقہ بجھا دے. عمل کتنا چھوٹا، کتنا آسان، اور پاور کتنا بھاری ہے. تو کتنی چیزیں ہو گئی. اچھا کبھی کبھی لوگ غلط راستہ بتا دیتے ہیں. حسد میں یا دشمنی میں یا ذات پات کی بنیاد پر یا بھٹکتا رہے. ذات پات یا مذہب تو دور کی بات، کبھی اپنے لوگ بھی کسی کو ستانے کے لیے غلط راستہ بتا دیتے ہیں. ہم نے اس کی مثال دیکھی ہے باضابطہ، جاننے کے باوجود غلط راستہ بتا دیا صرف پریشان کرنے کے لیے. اندازہ لگائیے جس عمل سے رب کائنات کا غضب ٹھنڈا ہو سکتا تھا، کیا اس عمل پر دوبارہ رب کا غضب بھڑک نہیں جائے گا؟ اس لیے کوشش کرنی چاہیے. کوئی چل رہا ہے تو انتظار کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے مجھ سے یہ کچھ پوچھے، موقع دینا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ مجھ سے کچھ معلومات کرے تاکہ میں اس کی رہبری کروں اور مجھے اتنا پاورفل عمل کا صدقے کا ثواب مل جائے. میں نے کہا کہ راستہ بھولے ہوئے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. یہ کون سا؟ تین ہو گئے. نمبر 4، راستہ بھولے ہوئے کیا جو دوسرا قسم ہے وہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتا یا کم دیکھ پاتے ہیں. تو عین وقت پر یا تو راستے کا وہ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں یا راستہ بھٹک جاتے ہیں. تو اس نابینا کا ہاتھ پکڑ کر یا اس کے کان میں آواز دے کر ان سے کہہ دیا جائے کہ نہیں آپ جدھر جا رہے ہیں آپ ٹکرا جائیں گے، آپ تھوڑا سا لیفٹ رائٹ ہو جائیے یا تھوڑا آگے پیچھے ہو جائیے، یا ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کے منزل مقصود تک لے جا کر آپ ان کو پہنچا دیجئے. تو یہ عمل بھی صدقہ ہے. ظاہر سی بات ہے نابینا ہو یہ صرف مسلمان ہی ہو ضروری تو ہے نہیں، وہ کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے. تو اس نابینے کی انگلی پکڑ کر اس کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے. اور یہ صدقہ زندگی میں کوئی بھی بڑا گناہ، بڑی نافرمانی ہو گئی ہو اور رب پروردگار اگر اٹھا ہوا ہو، ناراض ہو، تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے. کتنے ہو گئے؟ 4. نمبر 5، راستہ چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہو تو اس کو ہٹا دینا. روایت میں 3 چیزوں کا نام ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ پتھر، کانٹا، ہڈی. کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، اب ادھر سے گزرنے سے کسی کو بھی ٹھوکر لگ سکتی ہے. کوئی کانٹا ہے کسی کے بھی پیر میں چبھ سکتا ہے. اچھا راستہ اچھا تیسری چیز ہے کوئی ہڈی وغیرہ پڑی ہے تو وہ بھی پیر میں چبھنے کا یا پیر سے ٹکرانے کا شبہ ہو، اندیشہ ہو سکتا ہے. اچھا راستہ چلے گا تو کوئی مسلمان ہی ضروری نہیں چلے، راستے میں تو انسان چلتے ہیں چاہے وہ کسی بھی دھرم و مذہب و مزاج کا ماننے والا ہو. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو، یہ 3 چیزیں تو نام لے گئے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہو تو اس چیز کو تھوڑا سا آگے پیچھے کر کے راستے کو کلیئر کر دینا یہ بھی صدقہ ہے. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک غصہ کو ٹھنڈا کرنے والا عمل ہے. نمبر 6، یہ بہت بھاری بات ہے. نمبر 6 میں وہ ترجمہ کرتا ہوں جو حدیث میں ہے، پھر اس کو آپ سے پوچھوں گا تو آپ اس کو کہاں فٹ کریں گے. آج کل بھی تھوڑا تھوڑا رواج ہے، حدیث کے اندر ہے وہ 6 کہ اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تھوڑا پانی انڈیل دینا.
اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی انڈیل دینا، یہ لفظ کا ترجمہ ہے۔ اور اس کی تشریح محدثین نے یہ کی ہے کہ اس زمانے میں دور دور جاتے تھے پانی لینے کے لیے، ایک مٹکا ایک گھڑا کندھے پہ سر پہ اٹھا کر کافی دور جاتے تھے پانی لینے کے لیے، اور پھر وہ ایک کنواں ہوتا تھا، اس پہ لائن لگتی تھی، تو اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہاں ایثار اور ہمدردی کا معاملہ کرو، کنویں پر صرف مسلمان نہیں رہیں گے، کنویں پر پانی لینے کے لیے وہاں جنگل میں چٹیل میدان میں کوئی بھی پہنچے گا تو وہاں ایثار اور ہمدردی ہے، پتہ نہیں کہ پیچھے کس کو کیا ضرورت ہے، پتہ نہیں کس کے گھر میں کون پیاسا ہے، کس کو پانی کی کتنی جلدی اور فاسٹ ضرورت ہے، تو اپنے سے زیادہ پیچھے والے کو ترجیح دے کہ جی میرے نمبر پہ آپ لے لیں، یا میرے بالٹی میرا گھڑا بھر گیا، لو جی یہ پانی آپ لے لو، آپ چلے جاؤ میں دوسرا بھر لیتا ہوں، بس اتنا ہے کہ آپ کا پہلے ہو گیا میرا تھوڑا بعد میں ہوگا، آپ کے نمبر پہ میں بھر لوں گا، آپ کو تو بھرنا ہی ہے میرے بعد، تو آپ کے نمبر پہ میں بھر لوں گا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی انڈیل دینا۔ آج کے حساب سے کیا ترجمہ کریں گے؟ اگر ہمارے پاس پانی کا انتظام ہے تو وہاں پر پانی کو نہ روکنا بلکہ اس کو عام طور پر اجازت دینا لے جانے کے لیے۔ لیکن آج کل مسئلہ ہے کہ پانی تو نپا تولا ہے کہ جی 24 گھنٹے میں میٹھا پانی اتنی دیر آئے گا، اب اس میں کہیں گے کہ جی میرے اگر 3 ڈرم نہ بھروں اور تم کوئی بھرنے دو تب تک پانی خلاص ہو جائے گا، یہ الگ چیز ہے۔ سسٹمیٹک ایک نظام اگر ہے تو وہ الگ چیز ہے، لیکن جہاں پر اگر سہولت ہے تو وہاں پر ایک دوسرے کو ترجیح دینا چاہیے۔ میرے پاس اگر پانی کا زیادہ انتظام ہے تو کسی کو اگر پانی کی ضرورت ہے ان کے پاس اتنا انتظام نہیں ہے تو پانی سے ان کی مدد کرنی چاہیے، جب یہ مدد ہو جائے گی تو یہ صدقہ ہوگا، اور یہ صدقہ احکم الحاکمین کے غصہ کو ٹھنڈا کرنے والا۔ اسی کو نبی نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ رب کے غضب کو اور غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا